الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ ضرور آج میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہے یہ 24ویں پارے کی سورہ زمر کی آیات ہے۔ چونکہ ہمارا مضمون قیامت کے پس منظر کے تعلق سے چل رہا ہے اور یہ آیات ان آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کا اجمالی خاکہ اور ایک پس منظر پیش کیا ہے، اور ہم میں سے اکثر حضرات ان آیات کو اکثر امام صاحب کے پیچھے سنتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کو تو زبانی یاد ہوگی وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا۔ یہ سب آیات جو ہے نا ہم سب لوگ عام طور پر امام صاحب سے یہ نماز میں سنتے ہیں، اس میں اسی قیامت کا پس منظر پیش کیا۔ اسی کی روشنی میں آج آپ کے سامنے قیامت کے تعلق سے جو واقعات کی ترتیب ہے، چونکہ حتمی طور پر اور یقینی طور پر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعہ اس کے بعد پیش آئے گا، لیکن قرآن اور حدیث کے اندر غور کرنے کے بعد، کتابوں سے اخذ کرنے کے بعد یہ چیز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے واقعات کی ترتیب قریب قریب یہ ہوگی جو آج آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قیامت میں کیا کیا واقعات پیش آئے گی، اور قیامت کا ایک استحضار اور ایک دھیان پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے واقعات کی ترتیب اگر ہمارے سامنے ہو تو وہ چیز کا استحضار اور دھیان پیدا کرنا ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ان آیات کی روشنی میں آج میں آپ کے سامنے باتیں عرض کروں۔ اللہ رب العزت آیت کے اندر ارشاد فرماتی ہے، سورہ زمر کی آخری رکوع کی آیات ہے، یہاں آ کے سورت ختم ہو رہی ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے۔ اسی سے سمجھ جائے کہ قیامت کا جو سب سے پہلا واقعہ شروع ہوگا، قیامت کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، لیکن قیامت جو قائم ہوگی اس کا پہلا واقعہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سور پھونکا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سور 3 طرح کے ہوں گے، 3 طرح کے سور پھونکے جائیں گے۔ انہی آیت میں 2 سور کا تذکرہ ہے،
لیکن علماء نے کہا ہے کہ 3 طرح کے سور ہوں گے. پہلا سور جو پھونکا جائے گا تو اس میں آدمی گھبراہٹ میں پڑ جائے گا. یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ماجرا پیش آ گیا. پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا, فصعق, یہ آیت کے اندر ہے, فصعق من فی السماوات ومن فی الارض, زمین اور آسمان میں تمام کی تمام مخلوقات سب سے پہلے تو بے ہوش ہو جائے گی, اور بے ہوشی بڑھتے بڑھتے موت تک پہنچاتی. سب کے سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے, سب پر موت طاری ہو جائے گی. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں الا من شاء اللہ, مگر اللہ جس کو چاہے وہ مرے گا نہیں, اس کے اوپر موت طاری نہیں ہوگی. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ 4 فرشتے اور حملۃ العرش, جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں, وہ مراد ہے. لیکن احادیث سے یہ ثابت ہے کہ ان کو بھی موت آنی. پہلے تو سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے, سب کو موت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے اور باری باری کہ تمام فرشتوں کی بھی موت ہو جائے گی, اور اس کے بعد حملۃ العرش, جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں, ان کی بھی موت ہو جائے گی, سب کی موت ہو جائے گی. لیکن اس سور پھونکتے وقت یہ لوگ زندہ رہیں گے, اس لیے اس میں استثناء ہے. مگر وہ لوگ جن کو اللہ چاہے وہ نہیں مریں گے. سور کہتے کس کو ہے؟ احادیث کے اندر فرمایا گیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہے, فرماتے ہیں کہ سور ایک بہت, اللہ رب العزت نے جب کائنات کو پیدا فرمایا, فرشتوں کی بھی تخلیق فرمائی, کائنات کی تخلیق فرمائی, تو ایک کرن یعنی ایک ایسی چیز تھی, بانسری جیسی یا کوئی بڑی چیز تھی, جو اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دے دی. اب اسرافیل علیہ السلام اس کو منہ پر لگائے ہوئے عرش کی طرف برابر جھانک رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے اور میں یہ سور پھونکوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ارشاد فرمایا بہت بڑا ہو, کیونکہ جب پوری کائنات اس کی آواز کی وجہ سے مرے گی تو اب اس کے سور کی کیا کیفیت ہوگی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز سمجھ میں آ گئی. تو سور کس کو کہتے ہیں؟ اچھا, اس سور پھونکنے کا یہ اثر ہوگا جو روایت میں ہے کہ آدمی اپنے کاروبار میں ہوگا, اپنی تجارت میں ہوگا, کیونکہ کسی کو معلوم نہیں قیامت کب قائم ہوگی, اچانک قائم ہوگی, اچانک اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اور سور پھونکا جائے گا. اس وقت کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے کہ بعض لوگ اپنا کارخانہ بنا رہے ہوں گے اور لیپا پوتی کا کام چل رہا ہوگا, پلاسٹر کا, اس وقت سور پھونکا جائے گا. فرمایا کہ بعض لوگ منہ میں لقمہ اٹھائے ہوئے ہوں گے, سور پھونکا جائے گا, اس کی تاثیر اتنی کبھی ہوگی کہ وہ منہ کے طرف اپنا لقمہ بھی نہیں لے جا پائیں گے. حتیٰ کہ اس وقت اگر کوئی وصیت کرنا چاہے گا تو وصیت بھی نہیں کر سکے گا. یہ کیفیت ہوگی, وہ سور کی تاثیر اتنی کبھی ہوگی کہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی اس کے اندر اپنا کام انجام نہیں دے پائے گا, اچانک ہی سور پھونکا جائے گا. وہ سور کب پھونکا جائے گا؟ روایت میں آتا ہے کہ وہ جمعہ کا دن ہوگا. روایت میں آیا ہے, آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین دن جمعہ کا ہے جس دن سورج طلوع ہوتا ہے, اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے. جمعہ کے روز قیامت کا یہ سور پھونکا جائے گا. تو سور کے متعلق یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم نفخ فیہ اخری, یہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جا رہا ہے. میں نے گزشتہ مجلس میں بھی اور اس سے پہلے بھی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا, دونوں سور کے پھونکنے کے درمیان میں وقفہ رہے, اور یہ وقفہ کتنا رہے گا؟ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لگ بھگ 40 سال, اندازاً تقریباً 40 سال کے قریب یہ وقفہ رہے گا. اور پھر اللہ رب العزت ایک بارش نازل فرمائیں گے, اور اس بارش سے مردے زمین سے ایسے اگیں گے جیسے سبزیاں اگتی, اور ہر ایک انسان کا جسم تیار ہونا شروع ہوگا.
اور مکمل جسم جب تیار ہو جائے گا اس کے بعد ثم نفخ فیہ اخری، اب سور پھونکا جائے گا۔ اب جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اب یہ سب قبروں سے باہر نکلیں گے، جو قبروں میں دفن کیے تھے یا جو زمین پر پڑے ہوئے ہیں قیامت کے روز، وہ سب باہر نکلیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اور کیا کیفیت ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ وہ دیکھیں گے جب اچانک کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ آپ لوگوں نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہوں گے۔ 2001 میں ایک زلزلہ آیا تھا، زلزلے کی کیفیت یہ تھی کہ سب ہکا بکا رہ گئے تھے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب یہ ادنا سا ایک زلزلہ ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، تو اس دن قیامت کے دن جب یہ سور پھونکا جائے گا تو یہ سب ہکے بکے رہیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، سب دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر روایت میں یہ آتا ہے، اس واقعے کو کہتے ہیں بعث اور نشر۔ نمبر 1 تو ہوا سور پھونکا جانا، نمبر 2 دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ترتیب بتا دی میں نے آپ کے سامنے۔ اب یہ جو دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ زندہ ہوں گے، اس کیفیت کو بولتے ہیں، اس واقعے کو بولتے ہیں الباس۔ عربی کے اندر اس کو بولتے ہیں دوبارہ زندہ کرنا، والنشور، دوبارہ انسان کا جسم ملنا اور روح پھونکا جانا، یہ بعث اور نشور کا سلسلہ ہے۔ اب یہ باہر نکلیں گے قبروں سے، قبروں سے باہر نکلنے کے بعد یہ کہاں جائیں گے؟ یہ سب کے سب عرض محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے، جو جہاں پر اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا ہوگا کہ یہاں پر لوگوں کو جمع کرنا ہے، یہاں حساب کتاب لینا ہے۔ دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں مختلف جگہ پر، اور اسی دنیا میں حساب کتاب ہونا ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا ہے، ابھی آخرت میں ہم پہنچے نہیں ہیں، آخرت کا ایک بارڈر ہے، اسی دنیا میں حساب کتاب ہونا ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب وغیرہ بزرگان دین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ دنیا میں ہی حساب کتاب ہوگا، اور یہ دنیا کی جو زمین ہے وہ تو قیامت کے روز سب تباہ و برباد کر دی جائے گی، اس کو بھی ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روایت میں آیا ہے کہ وہ زمین ایسی ہوگی جیسے کہ ایک دم سفید، وہاں پر کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی عمارت نہیں ہوگی، چٹیل میدان، جیسے کہ میدے کی روٹی ہوتی ہے تو کیسی صاف ایک سفید دکھتی ہے، ایسی قسم کی روایت میں تشبیہ دی گئی ہے کہ میدے کی روٹی ہو تو کیسے صاف ہوتی ہے، ایک دم پلین، ویسی پوری زمین ایک دم صاف ہو، اور اس زمین کی طرف سب لوگ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس میدان کے اندر جب یہ لوگ پہنچیں گے، اس پہنچنے کی کیفیت سورہ قمر کے اندر یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کأنہم جراد منتشر، یہ اس طریقے سے بھاگیں گے جیسے کہ منتشر ٹڈیاں، جو ٹڈیاں ہوا میں اڑتی ہے تو کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، ہکے بکے ہیں، سب ایک خوف کے عالم میں ہے۔ اور اس وقت یہ لوگ جب نکلیں گے تو اس طریقے سے جائیں گے کہ جیسے کہ منتشر ٹڈیاں۔ اور جب یہ حشر کے میدان میں جائیں گے اس وقت کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ سب کے سب مادر ذات برہنہ ہوں گے۔ جس حال میں اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے بغیر کپڑے کے، اسی حال میں ہر انسان کا حشر ہونے والا ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کس کو فرصت ہوگی کہ کوئی کسی کو دیکھے؟ سمجھ رہے نا، سب لوگ مادر ذات برہنہ ہوں گے، یعنی ماں کے پیٹ سے جیسے نکلے تھے ویسے۔ روایت میں آیا ہے حفاتن، ننگے پیر، کوئی چپل بپل، کوئی جوتے نہیں۔ غرلن، غرلن کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ غیر مختون، ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا ایک سنتی عمل ہوتا ہے شرمگاہ کو ختنہ جس کو بولتے ہیں، غیر مختون ہوں گے، یعنی جس کیفیت میں لوگ پیدا کیے گئے تھے اسی کیفیت میں یہ وہاں پر حشر کے میدان کے اندر پہنچیں گے۔ حفاتن، عراتن، غرلن، سب اس کیفیت کے اندر ہوں۔ اب جب یہ میدان کے اندر پہنچیں گے، اس میدان کے اندر اقامت 1 دن تک رکنا ہے۔ کتنے دن؟ 1 دن۔
لیکن اس ایک دن کی مقدار جو قرآن کریم کے اندر بتائی گئی ہے وہ 50,000 سال کے برابر. 50,000 سال تک اس میدان کے اندر رکنا ہے. لیکن دوستوں بزرگوں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے سورہ معارج کے اندر یہ آیا ہے 50,000 سنہ کہ اس کی دن کی مقدار کتنی ہوگی؟ 50,000 سال. ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے 1000 سال کے برابر. فرمایا ہر ایک آدمی کے عمل کے حساب سے وہ دن چھوٹا بڑا دکھائی دے گا. تو اللہ کی کیفیت اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اور روایت میں اب میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، روایت میں یہ فرمایا گیا ہے مومن کے لیے قیامت کا دن اتنا ہوگا جتنا کہ ایک فرض نماز پڑھنے کے برابر ہے. کتنی مقدار؟ اب ہم کو خالی اتنا کرنا ہے، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر کے لے جانا، اپنے اعمال کی حفاظت کر کے لے جانا. ورنہ یہ جو کچھ بھی سختیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی ہے بے کیف اور ایک منظر جو ہے وہ عام طور پر ان لوگوں کا ہوگا جو بے ایمان ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ امتحان میں محنت کرتا ہے اور جب رزلٹ باہر آتا ہے تو اس دن اس کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے. اس کو معلوم ہے، کانفیڈنس ہے کہ مجھے تو انصاف ملنے والا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے یہ تیاریاں کی ہے اور آج میرے کو اس کا نامہ اعمال عمدہ ملنے والا ہے، رزلٹ میرا اچھا آنے والا ہے. تو وہ تو اس دن اس کی خوشی کی انتہا، وہ اس دن کا انتظار کرتا ہے. اور جس نے محنت نہیں کی، جس نے چوری کی، جو کام کاج سے الگ رہا، کوئی محنت نہیں کی، تو وہ اس دن کے سے خوف کھاتا ہے. اس دن اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. لیکن دوستوں بزرگوں پھر بھی یہ دن کتنا سخت ہے، چاہے ایمان والا ہو چاہے بے ایمان ہو، چاہے ایمان والا ہو چاہے بے ایمان ہو، خوف تو بھی آخر خوف. چاہے کسی پر، جیسے ہم مدرسے میں دیکھتے ہیں، مدرسے میں کوئی استاذ کسی طالب علم پر ناراض ہوتے ہیں، پوری جماعت میں 15-20 بچے ہوتے ہیں، اگر 5 بچوں پر بھی استاذ ناراض ہوتے ہیں نا تو 3 بچے جو اول کے محنتی بچے ہوتے ہیں نا وہ بھی دم بخود رہ جاتے ہیں کہ آج تو مولانا بہت ناراض ہے. اگر پوری دنیا کے اندر، پوری حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کا قہر اور اللہ رب العزت کا غضب اگر غالب ہوگا، چاہے وہ غیر کے ساتھ ہو، لیکن پھر بھی ایمان والے کے لیے تو خوف تو ضرور ہے. اس لیے دوستوں بزرگوں ہم کو یہ جو منظر کشی کی جاتی ہے وہ اس لیے کہ ہم اپنے دل کو نرم کریں، ہم اعمال کی طرف آگے آئے، ہم آخرت کو یاد کریں. انشاءاللہ سرخ روئی کل قیامت کے دن ایمان والے کی. اب آگے بتایا نا کہ ہر آدمی کل حشر کے میدان میں جب جمع کیا جائے گا، وہ اور سورج 1 میل یا 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، بعض روایت میں 1 نیزے کے برابر ہوگا، اور اس کی جو دھوپ ہوگی، اس کی تمازت ہوگی، اس تمازت کی وجہ سے وہ پسینے سے شرابور ہوگا. اور ہر آدمی اپنے اعمال کے بقدر جیسا اس کا عمل ویسا شراب کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اس پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. لیکن گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے وہ 7 حضرات کا تذکرہ کیا تھا، یاد ہے نا وہ 7 حضرات جو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ پائیں گے. اب وہ پھر سے ایک مرتبہ یادہ کر لیتا ہوں آپ کے سامنے. کون ہے وہ؟ امام عادل امام، بادشاہ یا پنچایت کا بیٹھنے والا یا گھر کا بڑا جو بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 عابد جوان، ایسا نوجوان جس کا دل اللہ کی معرفت کے اندر اٹکا ہوا ہے، ہر وقت اسی فکر میں ہے کہ اللہ کو میں کیسے راضی کروں، چاہے کاروبار میں صحیح، چاہے اپنی تجارت میں صحیح، لیکن اس کا مقصود کیا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. نمبر 2. نمبر 3 مسجد میں جس کا دل اٹکا ہوا ہے، ہر وقت اس کا خیال مسجد کی طرف ہے. اور نمبر 4 باہم محبت کرنے والے آپس کے اندر. اور نمبر 5 پاک باز آدمی جس کو ایک گنہگار عورت، ایک بے شرم عورت اگر دعوت گناہ دے تو وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس گناہ سے باز رہے. نمبر 6 چپکے مال خرچ کرنے والا اللہ کے لیے
اس طرح مال خرچ کرے کہ اس کے دانے ہاتھ میں جو خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اور نمبر 7 اللہ کو تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرے اور اس یاد کرنے میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے. یہ 7 لوگ کل عرش کے سائے میں ہوں گے. آج میں آپ کے سامنے 3 صحیح احادیث سے، بخاری شریف میں تو 7 آدمیوں کا تذکرہ ہے، دوسری صحیح حدیث کے اندر 3 آدمیوں کا تذکرہ اور ملتا ہے. نمبر 1 یتیم کی کفالت کرنے والا، بہت بڑی بات ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا، یہ نمبر 8 ہوا. نمبر 9 کوئی مقروض ہے اس کے قرضے کو معاف کرنے والا. میرا کسی پر قرض ہے، میں اس کے قرض کو معاف کر دوں کہ چل تجھے اللہ کے لیے میں نے معاف کر دیا، بہت بڑی نعمت ہے، کل عرش کا سایہ اس کو ملے گا. نمبر 9 ہے. نمبر 10 اگر معاف نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم اس کی مہلت میں اضافہ کر دے. انذار المعسر، تنگ دست کو مہلت دینے والا. یہ 10 لوگ صحیح حدیث میں آئے ہیں کہ یہ عرش کے سائے میں ہوں گے. بتائیے اس وقت ہر ایک آدمی کو ایک سائے کی ضرورت ہے، اور یہ سایہ اللہ رب العزت کے عرش کا بندے کو مل جاوے تو کتنی بڑی کامیابی. یہ تو حشر کے میدان کی میں نے آپ کے سامنے کیفیت بیان کی. اب آیت دیکھیے ذرا. آیات کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں دوبارہ سور پھونکا جائے گا وَثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اب سب لوگ دیکھ رہے ہوں ہکا بکا. اب کیا ہوگا؟ حشر کا میدان قائم ہو گیا. 50,000 سال کے برابر وہ دن ہے. اللہ رب العزت حساب کتاب ہی شروع نہیں کریں گے. اب بتائیے بندہ یہ کہے گا کہ میرے کو جنت میں یا جہنم میں میرا فیصلہ ہو جائے، چاہے جنت چاہے جہنم، لیکن اس سے مجھے چھٹکارا ملے. انسان تو بے صبر ہے نا. ہر پہلی مصیبت جو انسان کو آتی ہے نا، اس مصیبت سے میرے کو چھٹکارا مل جائے. آگے کی مصیبت کے بارے میں جو بڑی بڑی مصائب آنے والی ہے اس کی ابھی ٹینشن نہیں. ابھی میرے کو اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا ملے. وہ کیا کہے گا کہ میرا حساب کتاب ہو جائے، چاہے جنت میں چاہے جہنم میں، لیکن یہ حساب کتاب تو شروع ہو جائے. اب سب لوگ جائیں گے کہ اب کون اللہ رب العزت سے بات کرے، سفارش کرے کہ حساب کتاب شروع ہو. اللہ رب العزت اس طرح اس لیے رکھیں گے تاکہ ان کے اوپر اور خوف طاری ہو. کن پر؟ جو بے ایمان. یا آزمائش کے لیے اللہ رب العزت اس طرح کر فرمائیں گے. اب جب سب انبیاء کے پاس جائیں گے، ترتیب آپ نے سنی ہوگی، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام عذر فرمائیں گے. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر کریں گے. سلسلہ وار انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب عذر کر دیں گے. ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے بات کر سکے. آج سب عذر کر دیں گے. اس وقت سب لوگ مل کے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور اس وقت کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں ہی اس کا حقدار ہوں اور میں ہی حق ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سجدے میں گر جائیں گے اور ایسی تعریف اللہ رب العزت کی کریں گے کہ روایت میں آتا ہے کہ اس سے پہلے ایسی تعریف میں نے آج تک نہیں کی اور ابھی مجھے یاد بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اس وقت میرے دل میں ڈالیں گے. یہ آپ کا اکرام ہوگا. بہرحال آپ کی سفارش کی بنیاد پر حساب کتاب کے لیے اللہ رب العزت عرش کو بھیجیں گے. اب یہ دیکھیے آیت کے اندر، اب آیت کو ملائیے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. جب وہ عرش لایا جائے گا حساب کتاب کے لیے تو وہ زمین پہلے سے سفید تھی، چمکدار تھی، اللہ کے نور کی وجہ سے اور روشن ہو جائے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اللہ تعالیٰ کا نور. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. اب تمام آدمیوں کے دفتر لائے جائیں گے، سب کے نامہ اعمال. اب حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ. دفتر لائے جائیں گے. میں نے بتایا تھا نا کتنے بڑے بڑے دفتر تھے. روایت میں بتایا گیا تھا کہ ایک ایک آدمی کا اتنا بڑا دفتر ہوگا جو کچھ اس نے کیا ہے. 99 دفتر ہوں گے ایک ایک آدمی کے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ، ہو سکتا ہے اس سے کم، لیکن قریب قریب 99 بتائے گئے. اور ہر دفتر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جتنی کہ آدمی کی نظر جائے. پل
پل پل کا حساب اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک ایک گھڑی کے اندر بندے نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب لکھا ہوا ہے۔ اب وہ وضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء، اب نبیوں کو لایا جائے گا، آئیے شہداء لائے جائیں گے، گواہ لائے جائیں گے۔ آدمی کا گواہ کیا ہوگا؟ سب جانتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ خوف کی آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، کل قیامت کے دن ہر آدمی آئے گا اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے۔ ایک فرشتہ تو اس میں مفتی شفیع صاحب کے حوالے سے میں نے بتایا تھا، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ کرامن کاتبین نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ رب العزت مستقلاً ایک فرشتہ اور اس کے ساتھ انسان کے ساتھ لگا دے۔ اب وہ فرشتہ لے کے آئے گا اس کو حشر کے میدان میں، حساب کتاب جب شروع ہوگا۔ اب حساب کتاب کے اندر دیکھیے بھائی، مومن اور غیر مومن، غیر مومن کا تو خیر پوچھنا ہی کیا، سورہ واقعہ کی آیت پڑھی تھی وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، ان کی بدی اور ان کی برائی اور ان کے ہلاکت کا تو پوچھنا ہی کیا۔ لیکن جو ایمان والے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ انشاءاللہ حساب یسیر فرمائیں گے، حساب یسیر، بلکہ بعض مرتبہ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی سورہ الرحمن الرحیم جو آیت پڑھی تھی اس وقت بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک رحمت دنیا کے اندر اتاری اور اس کی بنیاد پر بندہ ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ 99 رحمت کے حصے اپنے پاس روک کے رکھے ہیں، کل قیامت کے دن اس کے ذریعے سے بندے پر رحمت فرمائیں گے۔ اب ایمان والے کے اوپر اس وقت جب رحمت ہوگی، اب ایمان والا اللہ کے دربار میں آئے گا۔ اب دیکھیے دوستو بزرگوں، دیکھو اللہ کی شان الگ ہے، وہ تو شاہی دربار ہے، ملک الملوک ہے، وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا شان کے اندر ہے، میرے ساتھ کیا شان ہے، آپ کے ساتھ کیا شان ہے، ان کے ساتھ کیا شان ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے خوف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بندہ اللہ رب العزت ذرہ نواز بھی ہے اور بڑے اعمال پر پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ انسان کو اگر اعمال پر غرور آ جائے نا تو اللہ رب ابھی میں آپ کے سامنے روایت ذکر کروں گا، لیکن ابھی میں بتا رہا ہوں کہ رحمت انشاءاللہ کل قیامت کے دن 99 حصے جو ایمان والے کے لیے روک کے رکھی ہے اس میں سے ضرور اس کو ملے گا۔ روایت میں ہے اللہ رب العزت، ابھی میرے پاس روایت ہے، روایت کے اندر ہے آپ علیہ السلام ارشاد فرما دیں کل قیامت کے دن ایمان والے کو اللہ رب العزت اپنے سے قریب کریں گے، اتنا قریب کریں گے، اتنا قریب کریں گے کہ اس کے اوپر اپنی چادر ڈال دیں گے۔ کنف کا لفظ ہے، کنف کا مطلب اپنی توجہ ڈال دیں گے، سب سے پردہ، سب کو سائڈ میں، اس کو چھپ کے حساب لے رہے اسے، ہے نا۔ کل قیامت کے دن فضیحت بھی کر سکتے ہیں، چھپ کے بھی حساب لے سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو قریب کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو کہیں گے کیا یہ جو کچھ تیرے نامہ اعمال لکھے ہے صحیح ہے؟ کہے گا بالکل یا اللہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے کرامن کاتبین نے تیرے اوپر ظلم کیا کہ نہیں یار، یا اللہ کوئی ظلم نہیں کیا ہے، جو کچھ ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر ستاری کی تھی، بے شک ہم سب کے ساتھ اللہ رب العزت ستار ہے کہ نہیں، بڑے بڑے ہم نے چھپ کے گناہ کیے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، چھپ کے گناہ کیے، اگر وہ فضیحت ہو جاوے، اگر وہ ظاہر ہو جاوے لوگوں کے سامنے، لوگ ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اتنے خطرناک گناہ ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے اوپر کیا کیا تھا، ستاری کی تھی، اس لیے کہ میں تیرا اکرام کروں، آج میں تیرے کو رسوا نہیں کروں گا، میں نے تیرے کو بخش دیا۔ روایت میں ہے۔ اب بتائیے اس کے علاوہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے اللہ رب العزت فیصلہ فرما دیں گے دو بندوں کے بارے میں کہ جاؤ جہنم میں، ایمان والے ہوں گے، جاؤ جہنم میں، تم کو جہنم میں جانا ہے، دونوں جائیں گے، راستے میں ایک آدمی مڑ کے دیکھے گا، یہ روایت آپ نے شاید سنی بھی ہوگی اکثر، انہیں مڑ کے دیکھے گا اور وہ کہے گا اللہ رب العزت فرمائیں گے کیوں دیکھ رہا ہے مڑ کے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں اس جہنم میں کیسے جاؤں گا، مجھے تیری رحمت کی امید ہے، قریب قریب ایسے ہی الفاظ ہے، روایت ہے لیکن ابھی ٹائم وقت ہو جائے گا۔ تو
قریب قریب ایسے ہی الفاظ ہیں. کہے گا بندہ کہ اللہ مجھے تیری رحمت سے امید ہے. اللہ رب العزت اس کو بھی اور اس کے ساتھی کو جو جا رہا تھا کہ اللہ میں تو تیرے حکم کی اطاعت کے اندر جا رہا تھا, تو نے مجھے کہا کہ جہنم میں جا کے گر جاؤ, تو میں جہنم میں جا رہا ہوں, اور دوسرا بول رہا ہے مجھے تیرے رحمت کی امید تھی, دونوں کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کرا. اللہ رب العزت ذرہ نواز ہے, لیکن دوستو بزرگوں یہی تو ذرے ہم کو تلاش کرنے ہیں. یہی تو اللہ رب العزت کے دربار میں یہی تو جو اعمال میں نے بتائے روایت صحیح روایتوں سے کہ 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے اعمال کو ہم تلاش کریں, اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے, کیونکہ اخلاص کی اللہ کے وہاں قدر ہے. اللہ کے یہاں میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں, قرآن کریم میں قیامت کے دن جہاد میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیج رہے ہیں, تو بعض صحابہ ان کے پاس مالی استطاعت نہیں تھی, نہیں جا سکتے تھے جہاد میں, تو آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ کوئی ہم کو مال دے دے تو ہم جاوے جہاد میں. آپ جب بھیج رہے تو, لیکن کسی نے مدد بھی نہیں کی. اب وہ واپس گھر کی طرف جب مڑ رہے ہیں, اللہ رب العزت نے اس مڑنے کی جو منظر کشی کی ہے قرآن کریم کے اندر واقعہ, وہ آیت جب پڑھتے ہیں نا تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں. وہ آیت کیا, تفیض من الدمع حزنا, تفیض من الدمع حزنا اللہ یجد ما ينفق. وہ لوگ حضور کی مجلس سے لوٹتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہے, صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ خرچہ کریں. اللہ رب العزت نے ان کے اس جہاد سے نہیں گھر کی طرف رجوع کرنے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ دی. کس بنا پر؟ اس اخلاص کی بنیاد پر, جذبے کی بنیاد پر. تو اللہ کے یہاں جذبے ہے, اس لیے جذبے عمدہ رکھے, مر مٹنے کی تیاری کرے کہ اللہ کے لیے میں ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. یعنی کس چیز میں؟ اس کی اطاعت میں. چاہے میرے نفس کے خلاف کچھ بھی آ جائے, اگر تو گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں گے. اللہ رب العزت معاف کرنے والے, تواب ہے, غفور الرحیم. بہرحال یہ حساب کتاب ہوگا, وقت ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے وہ لمبی روایت ہے, مختصر عرض کر رہا ہوں. وہ روایت اگر اللہ رب العزت چاہے کہ فضیلت کرنے پر آ جاوے, میں نے بتایا نا ہم کو بعض مرتبہ اپنے عمل پر بہت غرور ہو جاتا ہے, میں سب سے اچھا کام کر رہا ہوں, میں اللہ کو راضی کرنے والے بڑے کام کر رہا ہوں, میں اللہ کے کام کر رہا ہوں. نعوذ باللہ. اگر یہ غرور آ گیا, اللہ رب العزت روایت کے اندر ترمذی شریف میں حضرت اب شفیع ایک تابعی ہے, وہ آئے مسجد مدینہ کے اندر, دیکھا مسجد کے اندر حلقہ لگا ہوا ہے. ویسے میں نے گزشتہ ہفتے ایک واقعہ بیان کیا تھا, تو یہ بھی آئے تابعی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حلقہ تھا. پوچھا کون ہے؟ کہ ابو ہریرہ ہے. اچھا کہ صحابی رسول ہے. جا کے بیٹھ گئے, کہا کہ حضرت ایک حدیث جو آپ نے اپنے نبی سے سنی ہو اور اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھا ہو, آپ نے اچھی طرح اس کو سمجھا بھی ہو اور محفوظ بھی کیا ہو, ایسی حدیث مجھے بیان کرو. قاعدے لگائی ہو. ہاں ضرور میں آپ کو بیان کروں گا. انہوں نے ایک لمبی سانس لی, لمبی سانس لی, اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ساکت ہو گئے, سب خاموش ہیں. پھر کہا ہاں میں تمہارے سامنے وہ حدیث بیان کروں گا جس مجلس کے اندر میں اکیلا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث مجھے بیان کی. پھر لمبی سانس لی, پھر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا کہا کہ میں ضرور بیان کروں گا. پھر بیان فرمایا. وہ 3 شخص کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. ایک ہوگا قاری قرآن, جو قرآن کو سمجھنے والا ہے. کل قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا اور اس کو پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے قرآن دیا تھا, قرآن کی دولت دی تھی, تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے پوری زندگی قرآن کی خدمت کی ہے, رات بھر میں نے اس کو پڑھا ہے. کہا کہ نہیں, تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے لوگ قاری کہے اور تجھے بڑا عالم کہے. سائڈ میں کرو اس کو. اللہ رب العزت فرمائیں گے دوسرے کو بلایا جائے, اور وہ کون ہوگا؟ شہید ہوگا. اس کو بلایا جائے گا, تو نے کیا کیا؟ تو کہا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور شہید ہو گیا.
کہ تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے لوگ بہادر کہے، جا دنیا میں کہا جا چکا اب تیرا کوئی مقام نہیں ہے۔ پھر ایک مال والے کو بلایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا تجھے مال دیا تو تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یہ مال میں نے تیری راہ میں خرچ کیا۔ کہا نہیں، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، لوگوں کے دکھلانے کے لیے کیا تھا، جاؤ وہ دنیا میں دیا جا چکا اس کا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ ان لوگوں سے سب سے پہلے جہنم بھڑکائی جائے گی، ترمذی شریف میں سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ میں اسی لیے تو بتا رہا ہوں کہ دیکھو خوف اور امید دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایمان دونوں کے درمیان میں ہے، خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارا عمل اللہ کے دربار میں نامقبول نہ ہو، مردود نہ ہو، اور کہیں یہ کہ اللہ تجھے تیری رحمت سے ہمیں امید ہے۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایمان خوف اور امید کے درمیان، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن رحمت تو ایمان والے کے ساتھ ضرور ہے، رحمت کی امید ضرور ہونی چاہیے۔ ہاں، اللہ کی رحمت سے نا امیدی خوب رہے۔ بہرحال آخر میں جب اللہ پاک حساب کتاب فرمائیں گے اور اس کے بعد ان سب کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ جو سورہ زمر ہے، زمر کا معنی گروہ، سب کو گروہ گروہ میں بانٹ دیا جائے گا، کہا جائے گا وَامْتَازُ، سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہوں گے، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین الگ ہو جاؤ، مجرمین الگ ہو جائیں گے، متقی الگ ہو جائیں گے، فاسق فاجر الگ ہو جائیں گے، زنا کرنے والے الگ ہو جائیں گے، سب الگ 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 ٹکڑیوں کے اندر بڑھ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان سب کو جنت جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور یہ جنت جہنم کا منظر ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ، جب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، زمرہ گروہ کی شکل کے اندر، حتیٰ اذا جاؤوہا، جب جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، اس کا دروازہ کھولا جائے گا، اور اس کا جو خازن ہوگا، مالک اس کا نام ہے، وہ کہے گا الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، تم کو ڈرایا تھا، ینذرونکم لقاء یومکم ھذا، آج اللہ کے سامنے حاضر ہونا اس دن سے نہیں ڈرایا تھا؟ وہ کہیں گے قولوا بلا، بالکل ڈرایا تھا ہم کو، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن آج عذاب کا کلمہ کافرین پر ثابت ہو گیا، اور ہم بھی کافرین میں سے، ہم نے برے عمل کیے تھے، اس لیے آج ہم کو اس میں ڈالا جائے گا۔ پھر آگے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، یہ جو غیر ایمان والے ان کو کہ جاؤ اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، فبئس مثوی المتکبرین، یہ متکبرین کا برا ٹھکانہ۔ پھر آگے کہا جائے گا اے متقیو، وسیق الذین اتقوا، ان کو الگ کیا جائے گا اور ان کو جنت کی طرف لے جایا گا گروہ کی شکل میں، حتی اذا جاؤوہا، جب جنت کے پاس پہنچیں گے، وہ فتحت ابوابہا، ذرا غور کیجئے، آیت کے اندر پہلے کے اندر ہے فتحت ابوابہا جہنم کے بارے میں، اور جنت کے بارے میں وہ فتحت ابوابہا۔ علماء نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ دروازہ پہلے سے کھلا ہوگا استقبال کے لیے، اور جہنمیوں کے لیے دروازہ وہاں جا کے کھلے گا۔ سمجھے، دونوں میں فرق ہے، یہاں جنتیوں کے لیے پہلے سے دروازہ استقبال کے لیے کھلا ہوگا کہ آئیے، وقال لهم خزنتها، اور خازن لوگ کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، السلام علیکم، تشریف لائیے، طبتم، تم ہمیشہ پاکیزہ رہو، فادخلوها خالدین، اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ اب یہ کہیں گے قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، کہ اللہ تم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو وہ زمین دی کہ ہم جہاں چاہے وہاں جائیں، نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ یہاں ایک بات سمجھ لے رکھنا، جنت میں آدمی کو اس کا مقام ملے گا، لیکن گھومنے پھرنے کے اعتبار سے اس کو مکمل آزادی ہوگی، جہاں چاہے وہاں جائے۔ میں دوسرے کی جنت میں جا سکتا ہوں، تیسرے کی جنت میں جا سکتا ہوں، میں انبیاء کی جنت میں جا سکتا ہوں، ٹھہر نہیں سکتا۔ مقامات ہوں گے نا جنت میں، لیکن انبیاء کی جنت بھی ہوگی، شہداء کی بھی ہوگی، سب کے الگ الگ درجات ہوں گے، ان درجات کے اندر بندہ سیر و تفریح کے لیے جائے گا۔ بتائیے، نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، ہم جہاں چاہیں وہاں گھومیں۔ اسی لیے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب قیامت کے دن آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم کیسے آپ کے پاس پہنچیں گے؟ آپ علیہ السلام نے اس وقت سکوت اختیار فرمایا۔ بعد میں اللہ رب العزت نے وہ آیات اتاری کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی نا،
اور ان سے محبت کی ہوگی، کل قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ جائیں گے، ان کے پاس رہیں گے، ٹھہرنا نہیں ہوگا، ملاقات ضرور ہوگی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، آخر کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، فرشتوں کو آپ دیکھیں گے عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک فرمائیں گے جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا، اب آخری سورت کا جو ٹکڑا ہے، لفظ کیا کہا جائے؟ قیل الحمدللہ رب العالمین، کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی جو تمام جہاں کا پالن۔ یہ ہے سورہ زمر کی وہ آیات جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی۔ اسی سے ہمارے سامنے قیامت کی بعض پس منظر آپ کے سامنے آ گئے۔ اب حشر کے بعد پل صراط کے بعد پھر جنت جہنم کے اندر جائیں گے۔ آگے انشاءاللہ جب موقع رہا تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اب اس کے بعد چونکہ یہ طویل سلسلہ ہو رہا ہے، اس لیے اب اس کو ایک مجلس کے اندر ختم کر کے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی آگے کی تفسیر کی جائے گی۔ آخر دعوانا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ نور السماوات والارض۔ اے اللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اے اللہ ہم سب کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پر چلا، نامرضیات سے بچا۔ اے اللہ قیامت کی ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، اے اللہ اس میں تیرے مخلص بندے بھی ہوں گے، اے اللہ ان سب کے طفیل میں ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، آپ سے محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو شان بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على